فیض، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، ساحل لدھیانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو گیت تمہارے پیار کی خاطر لکھے اور تمہاری محبت میں جو میں نے گیت لکھے وہ میری غربت نے مجھے اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ آخر میں ان گیتوں کو بازار میں لے آؤں اور ان گیتوں کا سودا کروں اور ان کو جو ہے نا بازار میں بیچ دوں۔ تو کیا خوبصورت تھیم ہے اور کیا خوبصورت انداز ہے ساحر صاحب کا۔ تو ہم پڑھیں گے، اس کا عنوان ساحر صاحب نے دیا ہے کہ فنکار، مطلب فنکار کیا کرتا ہے؟ فنکار زیادہ تر اپنے محبوب کے لیے ہی کام کرتا ہے، جیسے کہ ایک شاعر ہوتا ہے، ہاں، تو وہ اپنے گیت جو لکھتا ہے یا اپنے جو غزلیں لکھتا ہے یا نظمیں لکھتا ہے وہ محبت کے لیے یا اپنے محبوب کے لیے یا وطن کی خاطر لکھتا ہے، تو آخر میں وہ بازار میں اس کو بیچتا بھی تو ہے، لیکن کیوں بیچتا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنے پیٹ اور غم روزگار اور غم جہاں کے لیے اس کا بھی تو ہم کرنا پڑتا ہے نا، تو اس وجہ سے تو کہتا ہے ساحر صاحب اسی تھیم کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے کہ فنکار۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ساحر صاحب فرماتے ہیں، میں نے جو گیت تیرے پیار کی خاطر لکھے، میں نے جو گیت تیرے پیار کی خاطر لکھے، آج ان گیتوں کو بازار میں لے آیا ہوں۔ میں نے جو گیت تیرے پیار کی خاطر لکھے، آج ان گیتوں کو بازار میں لے آیا ہوں۔ آج دکان پہ نیلام اٹھے گا ان کا، آج دکان پہ نیلام اٹھے گا ان کا، تو نے جن گیتوں پہ رکھی تھی محبت کی اساس۔ آج دکان پہ نیلام اٹھے گا ان کا، تو نے جن گیتوں پہ رکھی تھی محبت کی اساس، آج چاندی کے ترازو میں تلے گی ہر چیز۔ آج چاندی کے ترازو میں تلے گی ہر چیز، میرے افکار، میری شاعری، میرا احساس۔ آج چاندی کے ترازو میں تلے گی ہر چیز، میرے افکار، میری شاعری، میرا احساس۔ جو تیری ذات سے منسوب تھے ان گیتوں کو مفلسی جنس بنانے پہ اتر آئی ہے۔ جو تیری ذات سے منسوب تھے ان گیتوں کو مفلسی جنس بنانے پہ اتر آئی ہے، بھوک تیرے رخ رنگی کے فسانوں کے عوض، بھوک تیرے رخ رنگی کے فسانوں کے عوض، چند اشیاء ضرورت کی تمنائی ہے۔ اور دیکھ اس عرصہ گہے محنت و سرمایہ میں، دیکھ اس عرصہ گہے محنت و سرمایہ میں، میرے نغمے بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے۔ ہاں، تو کیونکہ پیسوں کی ضرورت جو ہوتی ہے ہر چیز کے لیے اس دنیا میں، ہاں، پیسوں کے بغیر آپ کوئی من کھانا بھی نہیں مل سکتا، تو پھر کیا ہے؟ اس لیے میں اپنے گیت بھیجنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ میں نے اپنا پیٹ تو بھرنا ہے نا، میں نے تو کچھ کھانا بھی تو ہے تاکہ زندہ رہوں، ورنہ میں تو گر گیا۔ تو دیکھ اس عرصہ گہے محنت و سرمایہ میں، میرے نغمے بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے، تیرے جلوے کسی زردار کی میراث صحیح، تیرے جلوے کسی زردار کی میراث صحیح، کہ تیرے جلوے تو اس کے پاس ہیں جس کے پاس دولت ہے، تو میرے پاس، مجھ غریب کے پاس، مجھ جو شاعر ہوں، مطلب ہے بے زر و ساما، ہاں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، صرف شاعر ہوں، میرے پاس لفظ ہیں، میرے پاس گیت ہیں، ہاں، تو میں تجھے نہیں رکھ سکتا اپنے پاس۔ تو کہتا ہے کہ لیکن تیرے نغمے بھی اب میں نہیں رکھ سکتا، ہاں، تیرے خاکے بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے۔ کیا کہتا ہے کہ دیکھ اس عرصہ گہے محنت و سرمایہ میں، میرے نغمے بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے، تیرے جلوے کسی زردار کی میراث صحیح، تیرے خاکے بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے۔ میں نے تیرے خاکے بنائے ہیں گیتوں میں، ہاں، تجھے لایا ہوں میں، وہ بھی نہیں رکھ سکتا اپنے پاس، وہ بھی بیچنے پہ میں مجبور ہوں۔ آج ان گیتوں کو بازار میں لے آیا ہوں، میں نے جو گیت تیرے پیار کی خاطر لکھے۔ لو یو، ساحل لدھیانی، the great۔